بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ استمداد یہ باب استفعال کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے مدد چاہنا، مدد طلب کرنا۔ مراد یہ ہے کہ مشکل وقت میں کسی اللہ والے سے مدد کو طلب کرنا۔ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ قرآن کے بھی مطابق ہے اور احادیث طیبہ بھی اس عقیدے کی وضاحت کے اندر اس کے اس بات میں موجود ہیں۔ اب جو بندہ اس چیز کا قائل نہیں ہے گویا اس نے دین سمجھا ہی نہیں۔ یہ بھی بات قابل توجہ ہے کہ ہم نے جو معیار الوہیت بنایا، معیار الوہیت کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی اللہ کے نیک بندے سے استمداد کی، مدد کو طلب کیا، تو ایسے شخص پر فتوی کفر ہے یا اس کو مشرک کہنا۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے کہ گویا ہم نے معیار الوہیت یہ بنا دیا کہ کسی کی مدد کرنا یہ معیار الوہیت ہے، حالانکہ معیار الوہیت یہ نہیں ہے۔ یعنی ہم نے کسی کی مدد کرنا اس کو معیار الوہیت بنا دیا، حالانکہ وہ الہ ہے، وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ خدا ہونے کے لیے یہ چیز لازم نہیں ہے، یہ معیار بن ہی نہیں سکتا، یہ معیار نہیں بن سکتا۔ اگر اس کو معیار الوہیت بنائیں گے تو قرآن کی نصوص کا بھی بطلان لازم آئے گا اور احادیث طیبہ کا بھی بطلان لازم آئے گا اور قرآن کریم اور احادیث طیبہ کا انکار بھی لازم آئے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے معیار الوہیت بنایا۔ گویا اس کو یوں سمجھ لیں کہ اہل عرب اپنے پاس ایک پتھر رکھا کرتے تھے پوجنے کے لیے، جب ان کو اس سے کوئی بہتر پتھر مل جاتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اس کو اپنا لیتے۔ یہ ان کا معیار الوہیت تھا۔ تو ہمارا معیار الوہیت اتنا گرا ہوا نہیں ہے کہ مدد والا ہونا یا مدد طلب کرنے کو معیار الوہیت مان کر اس کو خدا مان لیا جائے، یہ نہیں ہے یہ بات۔ اب یہاں پر دوسری چیز یہ ہے کہ شرک، تو شرک کے حوالے سے امام سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ اپنی کتاب شرح العقائد کے اندر بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الاشراک هو الاسبات، کہ شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بمعنی وجوب الوجودی، خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو واجب الوجود ماننا۔ اب واجب الوجود یہ ٹرمینالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے علم منطق کی۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود۔ واجب الوجود وہ ذات ہے کہ جس کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا محال ہو، یہ ذات باری تعالی ہے واجب الوجود۔ ممکن الوجود وہ ہے کہ جس کا ہونا اور نہ ہونا برابر، یہ تمام مخلوقات، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو مخلوقات پیدا ہو گئی۔ تیسری چیز ہے ممتنع الوجود، جس کا نہ ہونا ضروری ہو اور ہونا محال ہو، جیسا کہ شریک باری تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کسی اور کا آنا، یہ ممتنع الوجود کی مثالیں ہیں۔ اب خالق کائنات واجب الوجود ہے، اللہ کے علاوہ ایون کہ اگر کوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی واجب الوجود مانتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ اس شخص نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دوسری چیز یہ ہے او بمعنی استحقاق العبادہ، کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کا مستحق سمجھنا، یہ چیز شرک ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ان دو چیزوں سے بچتا ہے تو دیگر کئی چیزیں ہیں کہ جن میں شرک لازم نہیں آتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندوں سے مدد طلب کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث طیبہ بھی اس عمل کی رہنمائی میں ہمارے لیے موجود ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، اب اگر ہم اس کی مثال یہ دیں ان کے سامنے، مثال کے طور پر کہ ہم مدد طلب کرتے ہیں پولیس سے، آرمی سے، اداروں سے، تو کہتے ہیں جی یہ مدد ہے ما تحت الاسباب،
یعنی اسباب کے ذریعے کسی سے مدد طلب کرنا. وہ کہتے ہیں اس پہ ہمیں اعتراض ہی نہیں ہے. جو ما فوق الاسباب ہے یعنی یہاں پر بیٹھ کر ہزاروں میل دور حضور غوث پاک کو پکارنا، ہمیں اس مدد سے اعتراض ہے. اور پھر یہ بات بھی وہ کرتے ہیں کہ قبر والوں کی مدد سے ہمیں اعتراض ہے. تو میں نے کہا اگر تو یہ بات کی جائے کہ شرک کو تقسیم کر لیا جائے کہ ایک چیز زندوں کے لیے شرک ہے اور مردہ کے لیے شرک نہیں ہے، تو یہ تقسیم کاری کہاں سے آئی؟ یعنی جو چیز کسی زندہ ہستی کے لیے شرک ہے وہ اس کے وصال کے بعد بھی شرک رہے گی. یعنی یہ بنیادی چیز آپ ذکر کر رہے ہیں جس سے یہ بات مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے جی کہ روایتیں ہم پڑھ دیں، ہم دلائل پڑھ دیں. وہ دلائل میں انشاءاللہ دوں گا. وہ نہیں، وہ دلائل میں کیا کریں گے؟ وہ جب حیات تھے نا، آپ بنیادی چیز ذکر کر رہے ہیں. ناظرین اس چیز پہ توجہ کیجئے گا کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ جس سے فرق سمجھ میں آ جائے گا. ورنہ ہم دلیل دیتے ہیں، وہ تو زندہ تھے نا. اب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ناظرین یہ بات کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا. جو زندہ کے لیے شرک ہے وہ ان کے وصال کے بعد بھی شرک ہے. یعنی اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ظاہری حیات کے اندر اگر کوئی واجب الوجود مانے یا مستحق عبادت جانے تو اب بھی یہ بات شرک ہے. اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آج کوئی آپ کو واجب الوجود مانے یا مستحق عبادت جانے تو وہ آج بھی مشرک ہے. یعنی یہ دو چیزیں ساتھ جان کر جی شرک کے اندر زندہ اور بعد از وصال کی قید نہیں ہوتی. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا فرق کیا جائے تو شرک ایسی چیز ہے یا معیار الوہیت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے بھی خالق کائنات نے کسی کو ادا نہیں کی، کسی کو عطا نہیں فرمائی، ایک لمحے کے لیے بھی. اور کسی بھی امت کو، کسی بھی ولی کو، کسی بھی نبی کو ایک لمحے کے لیے بھی خالق کائنات نے الوہیت کا معیار عطا نہیں کیا کہ یہ خالص شرک ہے. اب دیکھا جائے اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ماں فوق الاسباب مدد نہیں مانگ سکتے، ماں تحت الاسباب مانگ سکتے ہیں، تو ہم ان کے سامنے ایک مثال رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ سورہ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کے آپ کا ایک واقعہ ذکر ہے کہ آپ نے ایک مجلس کے اندر کہا کہ یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، کہ کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت لے کر آئے. ٹھیک ہے. آپ نے جب اتنی بات کی، اب ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا فرق کیا ہے؟ جی سلیمان علیہ السلام نے اس سے اگلی آیت میں ما تحت الاسباب مدد کا انکار کیا اور ما فوق الاسباب مدد کو رائج کر کے اپنی امت کو بتایا. اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی امت کو شرک کی اجازت نہیں دی. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ شرک نہیں ہے. فوق الاسباب کیسے؟ تھوڑی وضاحت ناظرین اب دیکھیں نا، مثال کے طور پر ایک جن بولا کہ میں اس کو لے کر آؤں گا، انا آتی کا بھی، کہ میں اس کو لے کر آؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، قبل ان تقوم، جی آپ کے اس مجلس سے برخاست کرنے سے پہلے پہلے میں جا کر لے کر آؤں گا. اب یہ ایسا کام تھا کہ جن کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے ذریعے جائے گا اور جا کر وہ اس تخت کو لے آئے گا. یہ ہے ما تحت الاسباب، یعنی اسباب کے ذریعے مدد کرنا. ٹھیک ہے کہ آپ گئے، جا کر آپ نے وہ چیز اٹھائی. مثال کے طور پر یہ ٹیبل ہے، کہا گیا اس کو لے آؤ، دو بندوں نے اٹھایا، اٹھا کر وہاں لے گئے، یہ تحت الاسباب ہے. یہ ما تحت الاسباب ہے. اسباب کے ذریعے اس جن نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس کا انکار فرمایا. آپ نے فرمایا کون ہے اس کے علاوہ اور کون ہے جو اس تخت کو لے کر آئے؟ تو وہاں پر کہا گیا، کنہوں نے کہا؟ الذی عندہ علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا علم تھا. اور وہ سلیمان علیہ السلام کی قوم اور آپ کی امت کے ولی تھے، حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے کہا کہ اتنا بڑا تخت، اب دیکھیں جو ٹیبل چند فٹ کا ہو وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں لانا ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن اتنے گز چوڑا، اتنے گز لمبا وہ تخت آپ ہزاروں میل کے فاصلے سے لے کر آئے.
آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو اس سے مراد ثابت یہ ہوا کہ اگر ماں تحت الاسباب کی بجائے ما فوق الاسباب مدد کو ہم شرک ٹھہرائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ شرک سکھائی اور آپ کی امت نے یہ شرک کی. نعوذ باللہ من ذالک. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والے جب اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقت سے کسی کی مدد فرماتے ہیں تو وہ مدد اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. بے شک. اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس مدد کے ذریعے ہم ان کو الہ مان لیں. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ معیار الوہیت نہیں ہے کہ کسی کی مدد کرنا اور ماں تحت الاسباب یا ما فوق الاسباب کی قید لگا کر کرنا یہ معیار الوہیت نہیں اور ہے. یہ بھی واضح ہو گیا کہ زندہ ہیں تو اچھا یہ وہ مثال ہے کہ جو زندہ کے لیے ہے. اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ زندہ، لیکن یہاں پر بھی جو مدد کی گئی ہے وہ ما فوق الاسباب ہے. ما فوق الاسباب یعنی آپ گئے نہیں ہیں، آپ نے وہاں سے تخت اٹھایا نہیں ہے، اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، ہزاروں میل دور تخت ہے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ نے حاضر کر دیا. سبحان اللہ. یہ قرآن کی مثال ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ آپ نے جو تخت لائے ہیں یہ کرامت کے طور پر لائے ہیں. اور اولیاء عظام کی کرامات بھی حق ہوتی ہیں اگرچہ وہ انسانی عقل اور سمجھ میں نہ آئیں. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے مفاتیح الغیب کے اندر اس پر بحث فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ مہندسون یعنی جو انجینئرز ہیں وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس پیمانے کو عقل میں نہیں لا سکتے. چاہے وہ انجینئر بند کمرے میں بیٹھا ہو، جی اس کی بھی کوئی عقل بھی ہو، اس کو وہ عقل میں نہیں لا اچھا سکتے. امام وہ راضی نے کیسے آئے؟ پہلے ہی انجینئر کا ذکر کر دیا. آپ نے مہندسون کا لفظ ذکر کیا کہ یہ عقل میں نہیں آ سکتا، کیلکولیشنز میں نہیں آ سکتا کہ اتنا بڑا تخت ہزاروں میل کا فاصلہ اور آنکھ جھپکنے سے پہلے نگاہوں کے سامنے موجود ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بطور کرامت ہوا اور ماں فوق الاسباب ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ ماں فوق الاسباب کوئی کام ہونا اور کرامات کے ذریعے کوئی کام ہونا یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شرک لازم آئے اور یہ معیار الوہیت کے خلاف ہو. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، اب آپ دیکھیں اگر آپ وسیلے کی بات کرتے ہیں تو وسیلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے وسیلہ پیش کیا. عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو عمل ہے یہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، ترمذی کے اندر بھی ہے اور امام حاکم نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے. یہ روایت ہے کہ ایک شخص جو کہ آنکھوں سے اندھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ خالق کائنات میری آنکھیں مجھے لوٹا دے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شیتا صبرتا فہو خیر لک وان شیتا دعوت. اگر تو چاہے تو میں دعا کرتا ہوں، اگر تو چاہے تو صبر کر لے، یہ تیرے حق میں بہتر ہے. اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ طریقہ ارشاد فرمائیے، آپ دعا فرمائیے میری آنکھیں واپس آ جائیں. اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم ارشاد فرمایا فامرا بوضوئی کہ آپ وضو کیجئے. آپ نے اچھا وضو کیا، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرمائی. نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا مانگی اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبیک تیرے نبی کے ذریعہ سے. با یہاں پر سببیت کے لیے ہے کہ بنبیک محمد النبی رحمہ تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ کے ذریعہ سے. اچھا بات یہاں تک ہوتی تو پھر بھی ہمارا موقف ثابت تھا جی کہ صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کے ہاں پیش کیا،
جی لیکن اس سے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ وہ کہتے ہیں یا محمد. صلی اللہ. اب حالت نماز ہے، دعا کر رہے ہیں، دعا عبادت ہے، متوجہ اللہ کی طرف ہیں، لیکن کہتے ہیں یا محمد انی اتوجہ الیکا فی حاجتی ہذہ لتقضی لی. اور بعض روایات کے اندر ہے اللہم فشفعہ، اے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش میرے حق میں قبول فرما. اور یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں اللہ سے سفارش کیجئے، میرا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے. اب وہ صحابی کہتے ہیں، امام بیہقی بلکہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وہ صحابی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے، وقد ابصارا، ان کی نگاہیں آنکھیں واپس آ گئیں. پھر عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امام طبرانی نے المعجم کے اندر اس کو بالترتیب کئی روایات کے ساتھ لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ عثمان بن حنیف نے یہ عمل لازم پکڑ لیا. آپ فرماتے ہیں مجھے جب بھی مشکل پیش آتی میں ایسے دعا کرتا، اللہ میری مشکل کو آسان فرما دیتا. اب اس حدیث سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اللہ والوں کا وسیلہ پیش کرنا ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے. اللہ والوں کو استمداد کے لیے پکارنا، ان سے مدد چاہنا، یہ بھی جائز ہے. اللہ والوں کو ویسے ندا کرنا یا محمد، یہ بھی جائز ہے. اچھا بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کا حکم ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، جی تو کہتے ہیں یہاں پر وسیلہ بالعبادات مراد ہے، ٹھیک ہے، یعنی عبادت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے وسیلہ پیش کرنا. حالانکہ حدیث رہنمائی کر رہی ہے کہ وسیلہ بالعبادات بھی جائز ہے، وسیلہ بالاشخاص بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، اللہ والوں کے وسیلے سے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور وہ دعا کسی شخصیت کا وسیلہ دے کر ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے، اور خالق کائنات اس کو قبول فرماتا ہے. اچھا اس میں شاہ صاحب آپ نے یہ روایت ذکر کی، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، ہماری جو ینگ لوگ ہیں نا ان کو فیڈ یہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے ظاہراً، تو آپ کا وسیلہ دینا جائز تھا، آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی تھی یا استمداد کی جا رہی تھی. تو جب وہ قبر انور میں چلے گئے آج اتنے سالوں کے بعد یا غوث اعظم، تو یہ زندہ تھے جب، تو ان سے وہ طلب کی جا سکتی. تو ایسی روایت بھی ہے کوئی کہ کوئی جس میں یہ ایسا کوئی ذکر ہو کہ وصال کے بعد؟ اب دیکھا جائے، میں وہ بھی انشاءاللہ عرض فرق کرتا آپ ہوں. ذکر کر چکے ہیں کہ شرک جو ہوتا ہے اس کا تعلق زندگی کے ساتھ یا ممات کے ساتھ، حیات کے ساتھ نہیں ہوتا. جو حیات میں اگر شرک ہے تو ممات کے بعد بھی وہ شرک ہے، جی. وہ آپ واضح کر چکے ہیں. لیکن یہ روایات پیش کی جاتی تو نوجوان ان کو جواب رٹایا ہوا ہے پہلے سے، وہ روایت سنتے ہیں بڑے تحمل سے سنیں گے جی. کہ وہ زندہ تھے، تو ٹھیک ہے اب آگے کی بات بتائیں اب کیسے کر. اچھا ایک روایت موجود ہے جو کہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی 7ویں یا 8ویں جلد کے اندر نقل کی، جی جہاں پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے حالات آپ نے ذکر کیے. وہاں پر آپ نے 18 ہجری کے واقعات کا باب باندھا. جی وہاں پر آپ ایک حدیث لے کر آئے، اور اس حدیث کو حافظ ابن حجر اسقلانی امیر المومنین فی الحدیث آپ نے فتح الباری کی 2 جلد میں اس کی سند پر کلام کر کے اس کو صحیح ترین ثابت فرمایا. جی اور اس کی سند کے حوالے سے حافظ ابن کثیر بھی لکھتے ہیں ھذا اسناد جید، اس کی سند بالکل صحیح ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، جی اور مالک الدار اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اصاب الناس قحط فی زمانی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑ گیا، جی بارش نہیں ہو رہی تھی. فجاء بلال بن حارث الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوئے. اللہ، اور حاضر ہو کر آپ کیا کہتے ہیں؟ بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ نے قبر کو کے پاس جا کر اپنی حاجت کو اس انداز سے پیش کیا
کہ آپ کو یقین تھا کہ یہاں سے حاجت پوری ہو جائے گی. آپ نے فرمایا استسق اللہ اللہ استسق اللہ لامتک فانہم قد ہلکوا. اللہ. اب استسقی یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ فعل امر حاضر معروف ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر. واہ. اب فعل امر حاضر معروف خطاب کرنے کے لیے آتا ہے، جیسا کہ انتا ضمیر ہے سامنے والے کے ساتھ خطاب کرنے کے لیے. گویا کہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر میری پکار سن رہے ہیں. استسق اللہ لامتک، امتی کے اندر جو پھر کاف ضمیر ہے وہ بھی حاضر کی، آقا آپ کی امت اللہ ہلاک ہو چکی ہے، یعنی خطاب فرمایا. ٹھیک ہے. اور بعض روایات کے اندر ہے کہ انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استسق اللہ لامتک، آقا اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش لے کر دیجئے. فإنہم قد ہلکوا. اب بارش کو طلب کیا گیا، طلب کرنے والے ہیں صحابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اب وصال کے بعد قبر پر جانا، قبر پر جا کر اپنی حاجت مانگنا، اللہ اکبر. اگر یہ شرک ہوتا تو کیا صحابی کرتے؟ اللہ. اب صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر شرک کا معنی کون جانتا ہے؟ تو لہٰذا صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ چیز شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آپ کا ہونا اور پھر دعا کروانا، خطاب کرنا، اور یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پکار سن بھی لیں گے اور میری مشکل کو حل بھی فرما دیں گے. واہ سبحان اللہ. اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہم پیش کر سکتے ہیں یا آپ سے استمداد کر سکتے ہیں، لیکن ہم غیر نبی کا وسیلہ پیش نہیں کر سکتے. حالانکہ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل موجود ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا وکننا نتوسل الیک بعمی نبینا. سبحان اللہ. یہ روایت بھی موجود ہے. اچھا، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے ایک روایت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الابدال یکونون بالشام. فرمایا اللہ کے بعض ولی ہیں جو ابدال ہیں. ابدال ولایت کی ایک قسم ہے. فرمایا اللہ کے بعض ولی ہیں جو ابدال ہیں اور وہ ملک شام کے اندر ہیں. کتنے ہیں؟ وہم 40. کتنے ہیں؟ 40. کلما مات ابدل اللہ تعالی مکانہ. جب ان میں سے کوئی وصال کر جاتا ہے تو اللہ اس کی جگہ پر کسی اور کو بھیج دیتا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یسقا بہم الغیث. اللہ. یہ وہ ہیں جن کے ذریعے سے شام والوں پر بارش نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اگر ان کا وسیلہ، ان کا توسل یا ان کا اس طرح یہ شرک ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بیان نہ فرماتے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ذریعے سے اہل شام اپنے دشمنوں پر فتح طلب کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ وہ 40 ہیں، ان میں سے وصال بھی ہوتا ہے دوسرا اور دوسرے بھی آتے ہیں، اور وسیلہ جو وصال کر چکے ہیں ان کا بھی پیش ہوتا ہے، جو زندہ ہیں ان کا بھی پیش ہوتا ہے، اور یہ غیر نبی کا وسیلہ ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں، صحابہ کا عمل موجود ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ امت کا متوارث عمل موجود ہے. اچھا، 14 صدیوں میں ایک وضاحت اس موضوع پہ مزید آخر میں کرتے جائیں. جو آپ نے ابھی روایت کا حوالہ دیا کہ سیاستہ میں موجود ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کے وسیلے سے ہم بارش طلب کرتے تھے،
تو اب نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد تو انہوں نے یہ الفاظ اپنے بدلے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں. اب اس پہ کیا اس پہ ثابت کرتے ہیں؟ اب حالانکہ اس کا معنی آپ نے تھوڑا ذکر کیا، مزید واضح کر دیں چونکہ ہمارے ناظرین جو ہیں، اب یہ قوم ایک ایسی ہے جدھر لگی ہوئی نا، ان کو جو بند کمرے سے تو ان کی کھڑکیاں بھی ذہنوں کی بند کر دی جاتی ہیں. دوسرا معنی قبول ہی نہیں کرتے. ان کو معنی یہ دیا گیا اس کا کہ دیکھیں رسول اللہ علیہ السلام حیات تھے تو وسیلہ ان کا دیا جاتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، قبر میں چلے گئے، اب ان کا وسیلہ نہیں دیا جا رہا. یہ پھکی ہے تمہارے لیے، وہ کہتے ہیں. اس حدیث سے تو انہی کے خلاف موضوع ثابت ہو رہا ہے. اچھا، تو یہ اس کی وضاحت اس میں یہ ہے کہ اگر ہم صرف اسی ایک روایت کو دیکھیں اور دیگر روایات کی طرف نہ جائیں تو پھر شاید یہ اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن دیگر نہیں، روایات وہ روایت ٹھیک ہے. اس کا معنی جو محدثین یا جو بیان کی تاکہ یہ ہمارے دیگر روایات بھی موجود ہیں وہ تو جن ماشاءاللہ میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بعد از وصال بھی ہو سکتا ہے. بات رہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ پیش کرنا، محدثین فرماتے ہیں یہ اس لیے تھا کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ غیر نبی کا وسیلہ بھی پیش ہو سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی وجہ محدثین نے یہ بیان کی کہ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جب سب سے بڑی شخصیت موجود تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا وسیلہ پیش کرنا صحابہ سوچتے بھی نہیں تھے. لیکن یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے نیک افراد کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. نہ کہ وہ معنی کہ غیر نبی کا وسیلہ پیش کرنے کے اس معنی کو اس انداز سے سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش نہیں ہو سکتا. میں ایک آخری بات کروں گا کہ مجاز عقلی ایک لفظ ہے جو بلاغت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. عقل جن کو ہوگی تو وہی مجاز عقلی کو سمجھیں گے، یہ بیچارے بند کمرے والے کیا سمجھیں گے؟ اچھا، مجاز عقلی کیا ہے کہ مثال کے طور پر کہا جائے انبت الربیع البکلا، کہ بہار نے سبزہ اگایا. جملہ بولا جاتا ہے، یہ جائز ہے. حالانکہ سبزہ کس نے اگایا؟ اللہ نے. انبت اللہ البکلا، اللہ نے سبزہ اگایا. اس کا مطلب ہے چیز کی نسبت اس کے سبب کی طرف کی جا سکتی ہے. چیز کی نسبت اس کے سبب کی طرف کی جا سکتی ہے. موسم بہار کا آنا یہ سبزے کے ہونے کا سبب ہے. اسی طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بیٹا داتا صاحب نے دیا، سبب، تو وہ اس کا سبب ٹھہرے، وہ اس کا دینے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن چیز کی نسبت اس کے اسباب کی طرف بھی ہو سکتی ہے. بنل امیر المدینہ، امیر نے شہر بنایا، حالانکہ یعنی ہم کہتے ہیں یہ روڈ فلاں وزیر اعظم نے بنوایا، کون سا دیہڑیاں کر رہے ہیں، حالانکہ اس نے کام نہیں کیا، اس نے بنوایا، وہ اس کو بنوانے کا سبب تھا. تو چیز کی نسبت سبب کی طرف ہونا، اور اس میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ بھی لیں، صرف یہی کہہ دیں داتا صاحب نے، اللہ کے فلاں بندے نے ہمیں دیا یا ان سے ہم نے مانگا، تو وہاں پر بھی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. حقیقی مدد اسی کی ہے، اس کے بندے اس کی عطا سے اس کے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارا اہل سنت کا متفق علیہ عقیدہ. الحمدللہ.